ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست کے دو بڑے نام، ایک طرف 3 بار کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف، دوسری طرف تبدیلی کے نعرے کے ساتھ ابھرنے والے عمران خان۔ دونوں نے اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر ملک کو سنوارنے کے وعدے کیے، لیکن کیا واقعی پاکستان بدلا؟ آج کی ویڈیو میں ہم کھولیں گے وہ تمام راز، فیصلے اور جھگڑے جنہوں نے عمران خان اور نواز شریف کو ایک دوسرے کا سب سے بڑا دشمن بنا دیا۔ عمران خان بمقابلہ میاں محمد نواز شریف، پاکستان کی سیاسی جنگ، پاکستان کی سیاست میں دو نام پچھلی 2 دہائیوں سے نہایت نمایاں رہے ہیں۔ عمران خان اور نواز شریف دونوں نے مختلف ادوار میں وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا، عوامی مقبولیت حاصل کی اور ایک دوسرے کے سخت ترین حریف کے طور پر سامنے آئے۔ ایک طرف میاں محمد نواز شریف ہیں جنہیں کاروباری پس منظر میں 3 بار وزارت عظمیٰ اور مسلم نون کی روایتی سیاست کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف عمران خان ہے جنہیں کرکٹ کی دنیا سے شہرت ملی اور بعد میں ایک کرپشن مخالف انصاف کے علمدار کے تحریک کے رہنما کے طور پر ابھرے۔ میاں محمد نواز شریف کا تعلق ایک کاروباری خاندان سے ہے۔ ان کی سیاسی اننگ کا آغاز 1980 کی دہائی میں ہوا، جب جنرل ضیاء الحق کے دور میں وہ پنجاب کے وزیر خزانہ اور پھر وزیر اعلیٰ بنے۔ 1990 میں وہ پہلی بار وزیر اعظم بنے، مگر ان کی حکومت تینوں ادوار میں کبھی اپنی مدت پوری نہ کر سکی۔ پہلا دور 1990 سے 1993 صدر غلام اسحاق خان کے ساتھ اختلاف، دوسرا دور 1997 سے 1999 پرویز مشرف کا مارشل لا، اور تیسرا دور 2013 سے 2017 پاناما لیکس کیس میں نااہلی۔ میاں محمد نواز شریف کی سیاست زیادہ تر انفراسٹرکچر کی ترقی، میگا پروجیکٹس، موٹر ویز، میٹرو بس سروس اور معیشت کی بحالی پر مرکوز رہی۔ عمران خان نے کرکٹ کے میدان میں پاکستان کو 1992 کا ورلڈ کپ جتوا کر قومی ہیرو کا درجہ حاصل کیا۔ سیاست میں ان کی آمد 1996 میں پاکستان تحریک انصاف کے قیام سے ہوئی۔ ابتدا میں ان کی جماعت زیادہ اثر رسوخ حاصل نہ کر سکی، مگر 2011 کے لاہور جلسے کے بعد تحریک انصاف تیزی سے ابھری اور 2018 میں عمران خان وزیر اعظم بنے۔ ان کی حکومت کا نعرہ کرپشن کے خاتمے، احتساب، فلاحی ریاست کے قیام اور آزاد خارجہ پالیسی پر تھا۔ نواز شریف کاروباری طبقے کی نمائندگی، سرمایہ کاری دوست پالیسیاں، روایتی سیاست، سعودی عرب اور مغربی ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات۔ عمران خان کرپشن مخالف بیانیہ، فلاحی ریاست کا تصور، خود مختار خارجہ پالیسی، کفایت شعاری اور نوجوانوں پر انحصار۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان سب سے زیادہ کشیدگی 2013 کے انتخابات کے بعد بڑھی، جب عمران خان نے انہیں دھاندلی زدہ وزیر اعظم قرار دیا اور 2014 میں اسلام آباد میں 126 دن کا دھرنا دیا۔ اس کے بعد 2016 میں پاناما لیکس سامنے آئی، جس نے میاں محمد نواز شریف کے خاندان پر کرپشن کے الزامات لگائے اور بالآخر 2017 میں سپریم کورٹ نے انہیں نااہل قرار دے دیا۔ 2018 کے انتخابات میں میاں محمد نواز شریف کی جماعت کو شکست ہوئی اور عمران خان وزیر اعظم بنے، تاہم عمران خان کی حکومت بھی معاشی مشکلات، سیاسی بحران اور اتحادیوں کی ناراضی کا شکار رہی اور 2022 میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ان کی حکومت ختم کر دی گئی۔ میاں محمد نواز شریف کے دور میں انفراسٹرکچر کی ترقی، سی پیک کا آغاز، بجلی کے بڑے منصوبے، مگر کرپشن اور قرضوں میں اضافے کے الزامات لگے۔ عمران خان کے دور میں برآمدات میں کچھ اضافہ، مگر ڈالر کی قیمت میں بے تحاشا اضافہ، مہنگائی اور IMF کے سخت معاہدے۔ میاں محمد نواز شریف کو زیادہ تر پنجاب کے دیہی علاقوں اور کاروباری طبقے کی حمایت حاصل رہی، جبکہ عمران خان نے نوجوانوں، متوسط طبقے اور بیرون ملک پاکستانیوں میں زیادہ مقبولیت حاصل کی۔
نواز شریف بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے خواہ تھے اور ان کی پالیسی نسبتاً پرو ویسٹ دیکھی گئی۔ عمران خان نے چین، روس اور مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات پر زیادہ توجہ دی اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں احتیاط برتی۔ 2025 میں بھی دونوں رہنما پاکستانی سیاست کے سب سے بڑے فریق ہیں۔ میاں محمد نواز شریف ایک بار پھر سیاسی میدان میں سرگرم رہے، جبکہ عمران خان کئی مقدمات اور پابندیوں کے باوجود عوامی جلسوں میں بھی بھرپور شرکت کر رہے تھے۔ دونوں کی سیاسی جنگ نے پاکستان کے سیاسی نظام کو مسلسل عدم استحکام کا شکار رکھا ہے۔ عمران خان اور میاں محمد نواز شریف کی سیاسی جنگ نے پاکستان کی معیشت، جمہوریت اور عوامی سوچ پر گہرے اثرات ڈالے۔ ایک طرف روایتی سیاست کی نمائندگی رہی تو دوسری طرف تبدیلی کا نعرہ رہا، مگر دونوں کے ادوار میں عوام کو وہ معاشی و سماجی سکون نہیں مل سکا جس کی توقع تھی۔ پیارے دوستو، اگر یہ آپ کو تاریخی ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اگر آپ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیا کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار پیارے دوستو ضرور کیا کریں، اور آگے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کون سی شخصیت کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ شکریہ۔